اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اپنا فزکس کا لیکچر نمبر 3 شروع کرتے ہیں، یعنی میجرمنٹ، پیمائش، ناپ تول۔ میجرمنٹ، پیمائش یا ناپ تول، ہر شخص اس کا مطلب عام انداز میں سمجھتا ہے، لیکن ہم یہاں مخصوص فزکس کے انداز میں، سائنسی انداز میں اس کو پڑھیں گے کہ سائنس میں پیمائش کسے کہتے ہیں اور پیمائش کا مطلب کیا ہے میجرمنٹ کا، اور سائنسی نظام کے اندر پیمائش کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ کیا ہے۔ دا ایکٹ اور پروسیس آف اسائننگ نمبرز ٹو فینومینا اکارڈنگ ٹو اے رول، یعنی وہ عمل یا طریقہ کار جس میں مختلف مظاہر کے ساتھ اعداد یعنی نمبرز متعین کیے جاتے ہیں اصول و قوانین کے مطابق، اسے ہم پیمائش کہتے ہیں۔ اب الفاظ کا مطلب بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا ہم کسی میز کی لمبائی معلوم کرنا چاہتے ہیں، اب ہمارے پاس اگر ناپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی ایک چیز ہم سب کے پاس ہوتی ہے، یعنی ہینڈ اسپون، بالش۔ ہم میز کو اپنی بالش سے ناپ لیتے ہیں، اور جب بالش سے ناپتے ہیں تو لمبائی میں 5 بالش پوری آ جاتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ میز کی لمبائی 5 بالش ہے۔ تو 5 کا نمبر گویا ہم نے اس مظہر کے ساتھ، اس فینومینن کے ساتھ لگا دیا، یہی پیمائش ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور طرح بھی اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، یعنی دا کمپیریزن بٹوین ناؤن اینڈ ان ناؤن کوانٹیٹیز از کالڈ میجرمنٹ، یعنی نامعلوم اور معلومہ مقدار کے درمیان موازنہ کرنے کو پیمائش یا ناپ تول کہتے ہیں۔ یعنی ہم ایک ایسی مقدار جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنی ہے، تو ہمیں لازمی ایک معلومہ مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی پچھلی مثال میں بالش کی مثال دی، ہینڈ اسپون کی، تو وہ ہینڈ اسپون ایک معلومہ یعنی ناؤن کوانٹٹی بن جاتی ہے۔ اور سائنس میں ہم بالش کو اسٹینڈرڈ نہیں سمجھتے، کیونکہ بالش ایک اچھا پیمانہ نہیں بنتا۔ ہر انسان کی بالش دوسرے سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتی ہے، کسی کی کم، کسی کی زیادہ۔ اگر ہم کسی کارپینٹر کو فون پر ہی سائز دیتے ہیں میز کا کہ وہ ایک میز بنا دے 5 بالش لمبی اور 3 بالش چوڑی، تو اس سے وہ کنفیوز ہو جائے گا، کیونکہ بالش ایک اسٹینڈرڈ ناپ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی بالش ہماری بالش سے کم ہو یا زیادہ ہو، تو اس نے سیدھا سیدھا پوچھنا بھائی کتنے فٹ چوڑی، کتنے فٹ لمبی بنانی ہے، اس طرح بتاؤ، تاکہ مطلب ایک ہی نکلے۔ تو فٹ کا مطلب ایک ہی سائز ہوتا ہے، وہ ہم اس کو اگر 2 فٹ کہیں گے تو اس کے پاس جو فٹ ہے اور جو ہمارے پاس فٹ ہے دونوں کا ایک ہی مطلب ہوگا، لیکن بالش جب کہیں گے تو ہماری بالش اور اس کی بالش ایک جیسی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ناپ تول میں ایک اسٹینڈرڈ ناپ لیا جاتا ہے جس کا مطلب ہر ایک کے پاس ایک جیسے ہی ہو، اور یہ جو اسٹینڈرڈ ناپ بنایا جاتا ہے یہی معلومہ اور ناؤن کوانٹٹی کہلاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، میز پہ جب فٹوں میں ناپتے ہیں تو فٹ ایک سائز ہے، ہم فٹ کے ذریعے سے میز کی لمبائی کو چیک کرتے ہیں کہ میز کی لمبائی میں یہ فٹ کتنی دفعہ آتا ہے۔ اگر وہ 5 دفعہ آتا ہے تو میز کی لمبائی 5 فٹ سمجھی جاتی ہے، اور 6 دفعہ آتا ہے وہی فٹ تو ہم میز کی لمبائی 6 فٹ سمجھتے ہیں۔
تو اس طرح ایک ان نون کوانٹٹی کو معلوم کرتے ہیں ہم نون کوانٹٹی کے ذریعے، یعنی نامعلوم مقدار کو معلوم کرتے ہیں معلومہ مقدار کے ذریعے۔ تو یہ جو پروسیس ہے اسی کا نام پیمائش ہے، اسی کا نام ناپ تول ہے۔ اب جب ناپ تول کی بات آتی ہے تو کوانٹٹی کا ذکر آتا ہے، ہم نے ابھی جس طرح ذکر کیا، تو کوانٹٹی کی خود ڈیفینیشن کیا ہے، خود کوانٹٹی کیا ہوتی ہے؟ کوانٹٹی اصل میں اینی پراپرٹی آف اے تھنگ ہے، یعنی کسی چیز کی کوئی بھی پراپرٹی خصوصیت ہوتی ہے مقدار۔ اب یہ مقدار کس طرح خصوصیت ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ہم کسی چیز کی لمبائی معلوم کرتے ہیں تو یہ اس کی خصوصیت ہے، کسی چیز کا وزن معلوم کرتے ہیں تو یہ بھی اس کی ایک پراپرٹی یا خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوانٹٹی یا مقدار کسی چیز کی خصوصیت ہی ہوتی ہے۔ یا ہم کسی چیز کا ماس معلوم کرتے ہیں، یہ بھی اس کا یعنی اس کی کوانٹٹی کہلاتی ہے اور یہ اس کی پراپرٹی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کوانٹٹی اصل میں سبسٹینسز کی، تھنگس کی، آبجیکٹس کی پراپرٹیز ہی کا نام ہے۔ پراپرٹیز پھر دو قسم کی ہو جاتی ہیں، فزیکل کوانٹٹیز اور میئربل کوانٹٹیز، اور دوسری نان فزیکل کوانٹٹیز ان میئربل یا نان میئربل کوانٹٹیز، یعنی وہ مقداریں جنہیں ناپ سکتے ہیں وہ طبعی مقداریں کہلاتی ہیں، فزیکل کوانٹٹیز کہلاتی ہیں، اور جنہیں نہیں ناپ سکتے وہ غیر طبعی مقداریں کہلاتی ہیں۔ وہ کیسی خصوصیات ہیں جنہیں ہم نہیں ناپ سکتے؟ مثال کے طور پر کسی چیز کی اچھائی یا کسی چیز کی برائی ہم باقاعدہ طریقے سے نہیں ناپ سکتے۔ مثلا ہم کہتے ہیں یار فلاں میز کتنی اچھی ہے، یار بہت اچھی ہے، یار کتنی اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی نمبر نہیں لگا ہے جو ہم اس کے ساتھ باقاعدہ لگا سکیں جس سے ہم اسٹینڈرڈ بھی سمجھیں اور وہ طریقہ کار ہر میز کے لیے درست ہو۔ البتہ میز کا وزن کتنا ہے ہم درست طریقے سے ناپ سکتے ہیں، اور میز کی لمبائی چوڑائی ہم درست طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ تو میز کی لمبائی چوڑائی یا اس کا وزن، ہائٹ، یہ سب فزیکل کوانٹٹیز میں آئیں گی، اور میز کی اچھائی یا برائی یہ فزیکل کوانٹٹیز میں نہیں آئے گی کیونکہ ہم اس کو باقاعدہ طریقے سے ناپ نہیں سکتے۔ تو فزکس میں ہمارا تعلق فزیکل کوانٹٹیز سے ہوتا ہے۔ ہر وہ کوانٹٹی جو میجریبل ہو، ناپنے کے قابل ہو، وہ فزیکل کوانٹٹی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کوئی کوانٹٹی ناپنے کے قابل نہ ہو تو وہ نان فزیکل ہوتی ہے، اور آئندہ کسی سال، 10 سال، 20 سال کے بعد وہ کوانٹٹی انسان اس کو ناپنے کے قابل ہو جائے، تو جب بھی انسان کسی کوانٹٹی کو ناپنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ پھر فزیکل کوانٹٹی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال بہت آسان سی میں آپ کو دیتا ہوں۔ ٹیمپریچر آج ایک فزیکل کوانٹٹی ہے، یعنی درجہ حرارت۔ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 200 سال، غالباً 200 سال پہلے تک انسان اس کو باقاعدہ طور پر ناپنے کے قابل نہیں تھا۔ اس وقت یہ ایک نان فزیکل کوانٹٹی تھی، لیکن جیسے ہی تھرمامیٹر وجود میں آیا، باقاعدہ اب ٹیمپریچر ناپنے کے انسان قابل ہو چکا ہے۔ اس لیے ٹیمپریچر اب جو ہے ایک فزیکل کوانٹٹی بن چکا ہے۔ فزیکل کوانٹٹیز بھی پھر دو قسم کی ہوتی ہیں، فنڈامنٹل اور بیسک کوانٹٹیز، یعنی بنیادی مقداریں، اور دوسری ڈرائیو کوانٹٹیز یعنی ماخوذ مقداریں۔ فنڈامنٹل اور بیسک کوانٹٹیز، بنیادی مقداریں وہ ہوتی ہیں جنہیں دوسری مقداروں سے حاصل نہیں کیا جاتا، دوسری کوانٹٹیز سے انہیں ڈرائیو نہیں کیا جاتا، اور ان کے یونٹ بھی ڈائریکٹ بنائے جاتے ہیں۔ ان کی عام مثال لمبائی، لینتھ ہے، اس کے علاوہ ماس ہے، ٹائم ہے۔ یہ تین ایسی کوانٹٹیز ہیں جو بیسک ہیں، اور ان کے یونٹ بھی بیسک ہیں۔ مختلف سسٹم میں بیسک اور فنڈامنٹل کوانٹٹیز بدل بھی جایا کرتی ہیں۔ اور ڈرائیو یونٹ کی ایک مثال میں آپ کو رفتار کی دوں گا۔ رفتار یعنی اسپیڈ۔ کسی جسم کی جب ہم رفتار بتاتے ہیں، اسپیڈ بتاتے ہیں، تو ہمیں دو فنڈامنٹل کوانٹٹیز کی ضرورت پڑتی ہے، ایک اس ڈسٹینس اور دوسرا فاصلہ یعنی ڈسپلیسمنٹ یا ہٹاؤ۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ کوئی جسم 1 سیکنڈ میں کتنا فاصلہ طے کرتا ہے، اسے ہم اسپیڈ کہتے ہیں۔ ڈسٹینس کور ان یونٹ ٹائم ان 1 سیکنڈ از کالڈ اسپیڈ۔ 1 سیکنڈ میں طے کردہ فاصلہ رفتار یا اسپیڈ کہلاتا ہے۔
تو ہم نے رفتار یا اسپیڈ کو بیان کرنے کے لیے فاصلہ اور ٹائم دو چیزوں کی مدد دی، ڈسٹینس اینڈ ٹائم دو چیزوں کی مدد دی، دو کوانٹیٹیز کی مدد دی. اس لیے یہ کوانٹیٹی یعنی اسپیڈ ایک ڈرائیو کوانٹیٹی ہے. ایسے ہی اور بھی بہت سی ڈرائیو کوانٹیٹیز ہیں، آگے چل کر ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونٹ کیا ہے، اکائی کیا ہے. تھوڑی دیر پہلے جو بات میں نے سمجھائی تھی کہ کسی کوانٹیٹی کو ان نون کوانٹیٹی کو ناپنے کے لیے کہ وہ کوانٹیٹی کتنی ہے، ہمیں ایک مخصوص کوانٹیٹی جو پہلے سے معلوم ہوتی ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. بس یہی جو نون کوانٹیٹی ہے جس کے ذریعے ان نون کوانٹیٹی کو معلوم کیا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، اسی کو ہم یونٹ یا اکائی کہتے ہیں. ہم اس کی اس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں، یونٹ از اے ڈیوائس اور اسکیل which is used to measure a quantity. یونٹ یا اکائی اصل میں ایک آلہ یا اسکیل ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کسی مقدار کو یا کسی کوانٹیٹی کو ناپتے ہیں. مثال کے طور پر میٹر، فٹ، کلو گرام، سیکنڈ، لیٹر وغیرہ یہ ڈفرینٹ قسم کے یونٹس ہیں، اکائیاں ہیں. میٹر ہم لمبائی ناپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، فٹ کو بھی ہم لمبائی ناپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کلو گرام کو ہم ماس کی میئرمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا عام زبان میں جسے وزن کہتے ہیں. یاد رکھیے فزکس میں وزن کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے اور ماس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے. عام زبان میں وزن کا جو مطلب لیا جاتا ہے اصل میں اس کو ہم فزکس میں ماس کہتے ہیں یا کمیت کہتے ہیں. اور سیکنڈ آپ سب جانتے ہیں کہ وقت کو ناپنے کا ایک یونٹ ہے، بہت ہی چھوٹا سا یونٹ ہے. اور لیٹر کسی جسم کا سائز معلوم کرنے کے لیے یعنی ولیوم کا یہ یونٹ ہے کہ کوئی چیز کتنے سائز کتنی جگہ گھیرتی ہے. تو لیٹر کا واقف ہیں، زیادہ تر یہ لیکوڈ سبسٹنسز کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ سب مختلف قسم کے یونٹ ہیں. یونٹ کی بھی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک قسم ہے بیسک یونٹ یعنی بنیادی اکائیاں، اور دوسرے ہوتے ہیں ڈرائیو یونٹس، ماخوذ اکائیاں. بنیادی یونٹس وہ ہوتے ہیں جو بیسک فنڈامنٹل کوانٹیٹیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بیسک یونٹس آر یوزڈ فار دا فنڈامنٹل اور بیسک کوانٹیٹیز. یہ اکائیاں دوسری اکائیوں کی مدد کے بغیر بنائی جاتی ہیں، اسی لیے یہ بنیادی کہلاتی ہیں. اور ڈرائیو یونٹ جو ہوتے ہیں یہ یعنی ماخوذ اکائیاں اخذ شدہ، نکالی ہوئی، حاصل کی ہوئی، یہ اصل میں دوسری بنیادی اکائیوں کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہیں، اسی لیے ان کو ماخوذ یعنی حاصل کی گئی، نکالی ہوئی ڈرائیو یونٹس کہا جاتا ہے. اس کی ایک مثال میں دوں گا، جو ابھی میں نے اوپر مثال دی تھی رفتار کی کہ رفتار اسپیڈ ڈرائیو کوانٹیٹی ہے. تو اسپیڈ کا جو یونٹ ہے وہ یونٹ میٹر پر سیکنڈ ہے، یعنی میٹر فی سیکنڈ. اب میٹر فی سیکنڈ میں دو یونٹ آ گئے، ایک میٹر اور ایک سیکنڈ. ایک میٹر اور ایک سیکنڈ، دو یونٹ آ گئے. تو میٹر فی سیکنڈ، میٹر پر سیکنڈ، یہ دو یونٹ سے مل کر بنا، اسی لیے ہم اسے ڈرائیو یونٹ کہتے ہیں، یعنی یہ دو یونٹوں سے اسے حاصل کیا گیا ہے. تو اس طرح یونٹس دو قسم کے ہو جاتے ہیں. مزید ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.